حضرت عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کس صحابی سے زیادہ محبت تھی؟ انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ میں نے کہا، ان کے بعد کون زیادہ محبوب تھے؟ فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا، پھر کون؟ فرمایا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 102۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا شخص آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ عرض کیا گیا، مردوں میں سے کون؟ فرمایا، ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 101۔ حضرت ابن ابو ملیکہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت کو چارپائی پر لٹایا گیا تو جنازہ اٹھانے سے بیشتر لوگ ارد گرد جمع ہو کر ان کے لیے دعائیں کرنے لگے، یا فرمایا، جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ میں اپنے خیالات سے اس وقت چونکا جب مجھے ایک شخص کا دھکا لگا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت فرمائی، پھر بولے، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے عملوں جیسے اعمال لے کر میں اللہ کے پاس جانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر اس قسم کے الفاظ سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر باہر نکلے، اس لیے مجھے پہلے ہی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 98۔